اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خالد کمانڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بات کریں گے فوج کے حوالے سے، فوج کی ٹریننگ کیا ہے، فوج بیہیو کیسے کرتی ہے، سیاستدان آج کل جو حالات بنا رہے ہیں اس میں فوج کو کس طرف گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور فوج کو اس میں کیا کرنا چاہیے۔ عمران خان ساری باتیں اپنے دل میں سمے ہوئے ہر طرف سے ٹینشن کے باوجود صبر و تحمل کا دامن نہیں چھوڑ رہا۔ تو شروع کرتے ہیں فوج۔ پاکستان میں اگر کوئی منظم ادارہ ہے تو وہ پاکستان فوج ہے، جن کی ٹریننگ کوئی 2 4 8 10 مہینوں کی نہیں ہوتی، سالوں کی نہیں ہوتی، دہائیوں پہ ہوتی ہے۔ کیڈٹ شپ سے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے 1 سٹار 2 سٹار 3 سٹار 4 سٹار جنرل بننے تک ہر آنے والے دن میں ان کی ٹریننگ ہی ہوتی ہے۔ اس میں یہ بہت کچھ سیکھتے ہیں، بہت سا ایکسپیرینس اپنے نیچے آنے والے سبارڈینیٹس کو بھی ٹرانسفر کرتے ہیں۔ تو میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک بندوق جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس میں بہت ہی زیادہ صبر و تحمل کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، پیشنس کا بھی ہونا چاہیے، اور یہ ہوتا ہے۔ بندوق جب ہاتھ میں آ جاتی ہے تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ خود بخود اس دل میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اور آرمی کے پاس صرف بندوق نہیں ہے، آرمی کے پاس سب کچھ ہے۔ ہمارے جتنے ڈیفنس کے لیے جتنے بھی ایسٹس ہیں وہ سب آرمی کے پاس ہے۔ تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ فوج کے پاس کتنا صبر و تحمل ہوگا، کتنی پیشنس ہوگی؟ تو اسی صبر و تحمل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ بات کروں گا کہ جو سلسلہ پہلے شروع ہوا تھا DGISI کی تبدیلی میں، اس چیز کو بھی بہت زیادہ اچھالا گیا۔ اس چیز کی وجہ سے بھی عوام اور فوج میں دراڑیں پڑی جو کہ نہیں ہونی چاہیے، جو کہ اس ملک کی سالمیت کے لیے غلط ہے۔ ایسے قصے کہانیاں نہیں چھیڑنے چاہیے، کوئی بات ہو بھی جاتی ہے اس کو پردے میں رہنے دینا چاہیے۔ اور اب نہ جانے کچھ لوگوں کو کیا پریشانی ہے، پچھلے 6 مہینوں سے ایک رٹ لگی ہوئی ہے، آرمی چیف آرمی چیف آرمی چیف۔ کیا اس سے پہلے آرمی چیف نہیں آتے رہے جن کو زیادہ فکر ہے آرمی چیف کس طرح کا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کیا دیکھ نہیں لیا؟ بھٹو نے بھی سلیکشن کی تھی، اس کا نتیجہ کیا ملا بھٹو کو؟ نواز شریف نے تو کئی آرمی چیف سلیکٹ کیے، اور پھر ان کے ساتھ کیا سلسلہ چلتا رہا؟ جنرل آصف نواز، ان کے ساتھ بھی تو انبن ہوئی، اور مشرف وہ تو انتہائی ایکسٹریمز پہ چلے گئے۔ تو یہ دیکھیں، اگر سیاسی لوگ یہ سوچتے ہیں یہ 5 6 جرنیلوں کے ناموں میں سے ایک اچھا نام سلیکٹ کیا جائے، ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ 19 20 کا فرق ہوتا ہے، اور کتنی ٹریننگ ہوتی ہے، 30 سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، 19 20 کا فرق ہوتا ہے۔ وہ آپ فائل دیکھیں، میرٹ پہ کریں فیصلہ۔ لیکن یہ جو ڈر خوف لے کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کو بنا دیا یہ ہو جائے گا، فلاں کو بنا دیا یہ ہو جائے گا، نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ یہ کوئی آپ کے باقی اداروں کی طرح ذاتی ملازموں میں سے نہیں ہے، ان کی ٹریننگ ہے، انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، انہیں پتہ ہے انہوں نے کیا کرنا ہے، اور وہ کریں گے جب پاکستان کی سالمیت کے لیے ان کو ضرورت ہوگی، وہ کریں گے، ضرور کریں گے۔ تو لہٰذا میں یہی چاہتا ہوں کہ اس قصے کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیں سیاستدان، وقت آنے پہ سارے فیصلے ہو جائیں گے۔ ہاں، اور یہ بڑی فکر لگی ہوتی ہے ان کو کہ فلاں چیف ہٹ جائے گا تو آج کل یہ مسئلے ہیں تو یہ ہو جائے گا۔ مجھے ایک بات کا جواب دیں، جنرل ضیاء کتنے سال چیف آف آرمی اسٹاف رہا، اور جب اس کے جہاز کو حادثہ پیش آیا تو اس کے ساتھ کتنے سینئر جرنیل وہ بھی شہید ہوئے۔ تو کتنا فرق آپ لوگوں نے دیکھا، فوج پہ کیا اثر پڑا اس کا۔ ایک شہادت کی وجہ سے جو غم ہوتا ہے، ان کے بچھڑنے کا جو افسوس ہوتا ہے، وہ تو ہر کسی کو ہوتا ہے، اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن جو پروفیشنلزم ہے، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، جو آنے والے دن کی ذمہ داریاں سنبھالنے والے ہیں، اس پہ کیا فرق دیکھا ہے؟ وہ کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس میں ان لوگوں کی اتنی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے حادثہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، 2nd ایئر تیار ہوتی ہے، 3rd ایئر ان کی تیار ہوتی ہے، اس کی فکر کوئی نہ کرے، وہ بالکل ریڈی ہوتے ہیں ملک کے دفاع کے لیے۔ ملک کے لیے کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے تو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، دے آر ریڈی اینی ٹائم۔ اور باقی پیشنس کا دامن آرمی کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور سیاستدان جو مرضی کہتے رہیں کرتے رہیں، اس گن میں ان کو اپنے آپ کو نہیں لے کے آنا چاہیے۔ چھینٹیں پڑتی ہیں، عوام کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ آرمی کو عوام کے ساتھ، عوام کی پلس کو دیکھنا چاہیے، عوام کی پلس کیا ہے، ملک کے لیے کیا چیز ضروری ہے کیا نہیں ہے۔ لہذا کبھی صبر کا دامن نہ چھوڑیں، ان سیاستدانوں کے چکر میں آ گئے۔ میں داد دیتا ہوں کہ اس وقت ہماری آرمی کی جتنی بھی کمانڈ تھی، انہوں نے کتنے صبر کا مظاہرہ کیا، جب سیاستدانوں نے کیا کچھ نہیں کہا، صرف ریڈ لائن نہیں کراس کی، بہت آگے تک چلے گئے تھے۔ آصف علی زرداری
نواز شریف نے کیا کچھ نہیں کہا، مولانا فضل الرحمان نے کیا کچھ نہیں کہا، آصف خواجہ نے کیا کچھ نہیں کہا، سعد رفیق، پرویز رشید، مریم نواز، طلال چودھری، انہوں نے کوئی کمی چھوڑی؟ تو اس وقت اگر حوصلے کا مظاہرہ کیا، اس وقت پیشنس کا مظاہرہ کیا، اس وقت اگر صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، تو اب تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ آرمی کسی بھی کوئی بھی سلیکشن، ضروری نہیں آرمی چیف کی سلیکشن ہو، کوئی بھی سلیکشن ہو، کیا میرٹ کے خلاف ہے؟ نہیں، آرمی کہیں بھی کسی بھی لیول پہ کسی بھی سٹیج پہ میرٹ کے خلاف نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بات ہو گئی ہے میرٹ کی، تو جب خلاف نہیں ہے تو پھر بے صبری پیشنس کا دامن چھوڑنے کی تو نہیں بنتی۔ سیاستدانوں کے ساتھ ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، کیونکہ جو پاکستان کے دشمن ہیں، چاہے بیرونی ہے یا اندرونی ہے، ان کی ایک آخری خواہش یہی رہ گئی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان آرمی کو کمزور کیا جائے۔ دوریاں نہیں ہونی چاہیے، جب بھی دوریاں ہوں گی وہ پاکستان کی سلامتی سالمیت کے لیے نقصان دہ ہوں گی، اور دشمن یہی چاہتا ہے۔ بات کریں گے عمران خان کے صبر و تحمل کی۔ ایک پنجابی کی کہاوت ہے، آٹا گل جوں ہلنی کیوں ہے۔ بھائی جب کسی نے کچھ کرنا ہے تو حرکت تو ہوتی ہے نا، آپ کسی کی زبان نہیں بند کر سکتے، آپ کسی کی حرکت نہیں بند کر سکتے، وہ حرکت اور زبان وہ تو چلے گی۔ اس گورنمنٹ نے کہاں پہ ان کو موقع دیا ہے کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی حرکت کو کتنا بڑا بنا کے انہوں نے پیش کیا ہے اس لفافہ میڈیا کے ذریعے، جھوٹ کے پلندے گھڑ کے کون سے کیسز نہیں بنائے انہوں نے۔ اور مجھے یہ بتائیں، وہ جو واقعی دہشت گرد تھے جنہوں نے ہر طرح کی کارروائیاں کی ہیں، ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا ہے؟ ان کو بھی فائنلی چھوڑ دیا گیا نا۔ آپ کی انکوائریز ہی کمپلیٹ نہیں ہوئی، وہ شہادتیں ہی پوری نہیں تھیں، ثبوت ہی پوری نہیں تھے، تو عدالتوں نے وہ آپ کے کیس اٹھا کے ادھر پھینک دیے۔ اب یہ پھرتیاں کہاں سے آ گئی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنے بڑے بڑے کیسز بنائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، عوام کو ریسپیکٹ دیں۔ اب یہ وہ عوام نہیں ہے، یہ پڑھی لکھی عوام ہے، یہ سب کچھ جانتی بوجھتی ہے۔ اس عوام کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، لہٰذا اس طرح کے غلط ہتھ کنڈوں سے باز رہیں اور عوام کی جو خواہش ہے اس کا احترام کریں۔ عمران خان کے دل میں کون سا راز نہیں ہے؟ 3.5 سال وہ پرائم منسٹر رہا ہے، اس کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے، ہر کسی کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، ہر کسی کے ساتھ اس کا کراسپونڈنس رہی ہے، تو ساری چیزیں ہیں اس کے پاس۔ لیکن پھر بھی اس کو جتنی ٹینشن دی جا رہی ہے، اس کو جتنا تنگ کیا جا رہا ہے، غلط طریقے سے تنگ کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود وہ آج بھی ایک ہی بات کرتا ہے کہ فوج ہماری ہے، لوگ ہمارے ہیں، ان کا آمنا سامنا نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس کی بات کو سننا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کلوز کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔